میں آپ سب کو خاص طور پر میڈیا کے دوستوں کو اور باقی یہاں پر جتنے بھی نمائندگان ہیں، سیاسی نمائندہ سید قاسم شاہ صاحب ہیں، کیپٹن صفدر صاحب ہیں اور نعیم صفی صاحب ہیں، اس کے ساتھ جنید شاہ صاحب ہیں اور میئر ہمارے شیخ شفیع صاحب ہیں اور سردار شاہ خان صاحب ہیں، باقی جو سٹی کے ہمارے جو نمائندہ ہیں، سٹی کے ولیج کونسل کے چیئرمین صاحبان ہیں، عارف قلندر صاحب ہیں اور اسی طرح مسلم لیگ کے ہمارے عہدیداران ہیں جو صدور اور سیکرٹری اور باقی جتنے بھی ورکے ہیں، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور ہی یادگاری دن ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اس سے پہلے بھی جب سے پاکستان مسلم لیگ کی حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی اقتدار سنبھالا ہے، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کو ترقی ملی ہے، پاکستان کے عوام کو اگر کچھ سہولت ملی ہے اور پاکستان کے عوام کو ان کا جو حق ملا ہے، یہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کے دور میں ہوا اور پھر خاص طور پر نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ 2013 سے 2018 تک ان کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھے، تو اس دور میں پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی اتنی پاکستان کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد جو پچھلا دور گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو کہ 2018 سے لے کر جو 22 تک تھا، اس میں وہ جتنے بھی پروجیکٹ، جتنے بھی ڈیولپمنٹ تھی، جتنے بھی معاہدے تھے، جو بھی اگر نواز شریف صاحب کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں ہوئے تھے، وہ سارے رک کے اور ایک افراتفری کا عالم ہی رہا ہے۔ اور جہاں ترقیاتی کام اور ترقی کے سفر جو تھا، جو رکا تھا، وہ اسی طریقے سے رکا رہا۔ لیکن جو ہی درمیان میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور ہماری پارٹی کے جو قائد میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا اور شہباز شریف صاحب نے اقتدار جو سنبھالا، تو اس وقت پھر انہوں نے لگاتار محنت کی، رات دن محنت کرتے ہوئے اس ترقی کے سفر کو جاری رکھا۔ پی ڈی ایم کے 16 مہینے کے دور میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان بھر کے مختلف جو رکے ہوئے تھے دوبارہ شروع ہوئے۔ پاکستان کے بہت مختلف پروجیکٹ بڑے بڑے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خاص طور پر جہاں پر جس طرح کے ہزارہ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرانا ایک مطالبہ تھا ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حوالے سے، وہ 2013 سے وہ اس پر کام ہو رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے دیدہ دانستہ طور پر اس کو روکے رکھا۔ بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر جو ہزارہ ہی سے تعلق رکھتے تھے واپٹا کے، اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فیزیبل ہی نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہاں مانسیرہ میں آئیں اور کیپٹن صفدر صاحب نے، ہم نے ان کو دعوت دی، یہاں پر انہوں نے اعلان کیا اسٹیڈیم میں کہ انشاءاللہ جو ازیکو کمپنی ہے اس کی میں منظوری دیتا ہوں اور یہ بن کر رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ بہت بڑا کام پورے ہزارے کے لیے، جو کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بنی ہے، وہ انہی کے اعلان پر اور ان کی منظوری سے وہ بن چکی ہے، جس سے پورے ہزارے کو فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک یعنی ان 16 مہینے میں سب سے بڑا کام جو ہزارے کو تحفہ ملا، بہت بڑا تحفہ ملا الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ کوشش کی کہ جہاں سی پے کے حوالے سے کام رکے ہوئے تھے، جس طرح موٹر وے جو نواز شریف صاحب کے دور میں بنی تھی، اس پر مزید آگے کام کیا جائے۔ 16 مہینے میں بڑی انہوں نے جدوجہد کی اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کام کیا۔ درمیان میں الیکشن آئے، چونکہ وہ الیکشن کی وجہ سے لوگ مصروف ہوئے، اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے
اور پنجاب میں بھی ہماری حکومت آئی مسلم لیگ نون کی، اور مریم صاحبہ وہاں کی وزیر اعلیٰ بنی، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس ایک سال کے عرصے میں، یہ ایک سال کا بھی تقریباً فروری کی آج 4 تاریخ ہے، ایک سال کے مختصر سے عرصے میں دوبارہ یعنی ملک کو وہ اسی سطح پر انشاءاللہ لے آئے جو 2018 میں انہوں نے چھوڑا تھا، اور جو کام رکے ہوئے تھے دوبارہ شروع ہوئے، جن میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں کیپٹن صاحب بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تاہم ہزارے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر یعنی ہزارے کو بالکل محروم کیا ہوا تھا، اور مانسہرہ میں سب سے جو بڑا مطالبہ بھی رہا، ضرورت بھی ہے مانسہرہ سٹی کی اور اس کے گرد و نواح کی جتنی آبادی زلزلے کے بعد زیادہ جو بڑی ہے، اس کے لیے بنیادی ضرورت جو پانی کی تھی، جس پر کہ اس وقت کیپٹن صاحب نے بھی کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی، اور اسی طریقے سے شاہ صاحب اور یہاں سردار ظہور صاحب اس وقت MP تھے، تو ان سب نے کوشش کی کہ یہ چونکہ مانسہرہ سٹی، یہ پورے مانسہرہ کے لوگ یہاں آباد بھی ہیں، اور مانسہرہ سے ہٹ کر کوئی کوستان سے، کوئی بٹگرام سے، کوئی چلاس سے لوگ یہاں آ کر زلزلے کے بعد آباد ہوئے، تو پہلے بنیادی ضرورت جو ہے پانی ہے، یہ ضرور اس کی منظوری لی جائے۔ اس وقت سروے ہوئے، اور اس کے بعد مطلب ہے اس پر کوشش کی گئی کہ یہ کام مکمل ہو، جائقہ کے ذریعے ہو، اور کیپٹن صاحب یہاں موجود ہیں، میں اور کیپٹن صاحب ساگڈار صاحب کے پاس بھی گئے اس وقت، اسی طرح باقی یعنی کوشش کی، لیکن جائقہ نے اس وقت اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد یہی کوشش حکومت نے کی، اور سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کر کے دوبارہ اس کے سروے وغیرہ بھی کرایا گیا، اور اس کے لیے لگاتار بڑی محنت کی، لیکن بات وہی کی جاتی ہے کہ جس کو اگر دلچسپی ہوتی ہے عوام کے مسائل کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے رات دن کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کریڈٹ کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اصل بات جو ہوتی ہے عوام کے مسئلے حل کرنا ہوتے ہیں۔ ہماری تو ہے ہی ذمہ داری شروع سے کہ الحمدللہ ہمارا جو یہ گروپ ہے تمام عرصے سے یہاں اس ضلع کی خدمت کرتے رہے، یہاں پہ الیکشن بھی لڑے، اللہ کے فضل و کرم سے ضلع کے عوام نے اعتماد بھی کیا، اور پہلے قاسم شاہ صاحب تھے، اس کے بعد میں آیا، الحمدللہ لگاتار وہ اسی طریقے سے اعتماد ہم پر لوگوں کا رہا ہے، اور پھر ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے اور ضلع کی تعمیر و ترقی ہے اس کے لیے کام کریں، اس کو ترجیح دی ہے، کسی اور مسئلے کو اتنی ترجیح نہیں دی، لیکن اس میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں، 2 بڑی رکاوٹیں، ایک صوبے کی جو حکومتیں وہ رکاوٹیں پیدا رہی، یہ بدقسمتی سمجھے کہ ہمارے صوبے میں آج تقریباً تیسرا ٹرن اوور ہے کہ PTI کی حکومت ہے، 2 پہلے، اور یہ کسی پارٹی کو یہ موقع نہیں ملا، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس تیسرے ٹرن اوور میں بھی یعنی ابھی تک ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی کیا ہے کہ جو ان کی ایک ذمہ داری ہے وہ کس طرح پورے کرے، کچھ بھی نہیں، اور یہ ہر شخص جانتا ہے، ہمارے میڈیا کے دوستوں کو اچھی طرح علم ہے کہ ان کو نالج میں ساری چیزیں ہیں کہ ان کی ترجیحات ہی کچھ ہو رہے ہیں، نہ صوبے کے مسائل حل کرنا، صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے نہ کام کرنا، نہ یہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، بلکہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہم ان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ آئیں، آپ کا اگر صوبے کے مفاد کے لیے کوئی بات ہوگی، مرکز سے ہوگی، کسی اور سے ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، گورنمنٹ آپ کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس میں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یہاں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اور 3 سال ابھی گزر چکے ہیں، یہاں ہمارے میئر شیخ شیخی صاحب بھی ہیں، اپنا سردار شاہ خان صاحب بھی ہیں، آپ جتنے ولیج کونسل کے چیئرمین صاحبان ہیں، ممبر صاحبان ہیں، آپ کو پتہ ہے 3 سال ڈائریکٹ آپ نے الیکشن لڑا، لیکن ایک پیسہ بھی جو ڈیولپمنٹ کا ان کا ایک حق بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا، باقی تو چھوڑیں ان کو کوئی گرانٹ دینا وہ الہ آباد ہے، جو حق بھی ہے وہ ان کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے پورا جو صوبہ محروم رہا ہے۔ 4000 تقریباً جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے حقوق سلب کیے گئے، انہیں تو میٹنگ کرنے تک کی بھی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ یہ آئینی ان کا حق ہے، قانونی حق ہے، اس کے تحت یہ الیکشن ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ الیکشن ہوئے
بہت بڑا جو ظلم ہے حکومت نے PTI کی حکومت نے کیا، شاید تاریخ میں عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بلدیات میں ہم بھی رہے اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوتے رہے، دوسری جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں بھی ہم آتے رہے، سارے جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الیکٹڈ ہو گئے، لیکن اتنا ظلم کسی حکومت نے نہیں کیا جتنا PTI کی حکومت نے کیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ان لوگوں نے بار بار احتجاج کیا ہے، کوئی اس طرح توجہ نہیں دی، بلکہ الٹا ان پر لاٹھی چارج کی گئی اور ان کو مطلب ہے پھر ایک جھوٹی تسلیاں دے کر واپس کیا، لیکن ابھی تک کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوئے۔ تاہم چونکہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ جو آپ کے دعاؤں سے اور ہماری سب کی سٹرگل سے انشاءاللہ جو مانسیرا جو واٹر سپلائی سکیم کے بارے میں کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سعودی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور ایکنک سے بھی یہ سکیم پاس ہو گئی ہے، گریوٹی فلو واٹر سپلائی سکیم ڈسٹرکٹ مانسیرا میں، اور خاص طور پر مانسیرا سٹی کے لیے جو اس کی منظوری ہوئی ہے، ایک بہت بڑا کام ہوا ہے جس پر ہم اپنی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کا اور اسی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مبارک جی۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ بہت بڑا جو کام ہے، ضرورت ہے ہماری، اس کے لیے یعنی بڑی محنت کی گئی ہے، اس کے لیے ہر شخص نے بڑی محنت کی ہے جو ہمارے الیکٹڈ پاکستان مسلم لیگ کے نمائندے رہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے، چاہے صوبائی اسمبلی کے رہیں، چاہے ہمارے تحصیل کے چیئرمین رہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر اپنے جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم، چیمہ صاحب نے بھی کافی اس میں، کیپٹن صاحب کو پتہ ہے ان کا بھی بڑا رول رہا ہے، کل ہی سردار ریاض صادق صاحب نے جو اس سے پہلے اس وقت منسٹر تھے، انہوں نے اس وقت جو سعودی جو ڈیلیگیشن آیا تھا اور پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، کیپٹن صفدر صاحب وہاں موجود تھے، مجھے ٹیلی فون کیا، میں بھی یہاں سے گیا اور ان کے ساتھ اس وقت MOU سائن ہوا اور اس پر آگے کام بھی ہوا، اور آج الحمدللہ کہ اس پر باقاعدہ طور پر معاہدے پر دستخط ہو گئے، ابھی اس کے ٹینڈر انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ $41 ملین کا جو ہے سافٹ لون سعودی حکومت نے دیا، کیونکہ جب تک سعودی حکومت اگر مدد نہ کرتی شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑا مشکل ہوتا کہ کام اس پر شروع کرایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں آج ہی ہم نے یہ سنا، پھر یہ ہمارا فرض بھی بنتا تھا کہ اتنے بڑا پروجیکٹ جو کہ مانسیرا کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ مسلم لیگ کی حکومت کا تحفہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے پہلے کہا، نواز شریف صاحب نے اسی اسٹیڈیم میں اعلان کیا تھا کہ مانسیرا تک ایکسپریس وے نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ موٹر وے آئے گی، تو آپ کے سامنے آپ نے دیکھا موٹر وے آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اسی طریقے سے دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہاں پر اعلان کیا کہ ازیکو کمپنی بنے گی، ازیکو کمپنی بنی ہے یا نہیں بنی؟ اسی کے ساتھ انہوں نے واٹر سپلائی کے لیے جو مانسیرا جو گریٹر فلو واٹر سپلائی سکیم کا اعلان کیا تھا، آج اس پر بھی انہوں نے عملی طور پر حکم کر کے ثابت کر دیا کہ جو اگر وعدہ کیا اس پر عمل بھی کیا ہے، تو اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو اس وقت ہماری ایک ضرورت تھی، سب سے بڑی ضرورت مانسیرا کے عوام کے لیے، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی رنگ لائیں۔ یہاں پانی مانسیرا سٹی کا سب سے بڑا مسئلہ، باقی بھی مسئلے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اتنی بڑی رقم، تقریباً یہ ٹوٹل اسٹیمیٹ کچھ 18 ارب اور 58 کروڑ کے لگ بھگ اس وقت بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہوگا، باقی کیپٹن صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کتنا مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے پچھلے تقریباً 2-4 مہینے پہلے میں بھی، کیپٹن صاحب بھی، اور اس کے ساتھ شاہ صاحب قاسم شاہ صاحب، ہم وہاں شوگراں گئے، جنید شاہ اگست میں گئے تھے، شوگراں گئے، وہاں ہی ٹھہرے، جنید شاہ صاحب بھی تھے، اور اسی طریقے سے وہاں باقاعدہ سورس کو بھی وہاں سے دیکھا، باقاعدہ میڈیا والے بھی ساتھ تھے، اور اس وقت یعنی اسی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تاکہ یعنی جو سورس وہاں سے لیا گیا، وہاں سے یہاں تک پانی کتنی لینتھ کتنی ہوگی اور اس کے ساتھ کس طریقے سے پہنچے گی، اس کی باقی ریکوائرمنٹ کیا ہے،
یہ ساری جو چیزیں اس حوالے سے وزٹ بھی کیا تھا. اور اس نے تقریباً 1/4 کو ایکنک سے اس کی اپروول ہوئی ہے. پچھلے یعنی ہم اس سلسلے میں رابطے میں رہے حسن اقبال صاحب. جی ہاں، حسن اقبال صاحب سے ہم نے دونوں نے ملاقات بھی کی اور ان سے کہا کہ جی ایکنک سے اس کی اپروول دے. تو 4 تاریخ کو مطلب اس کی اپروول ہوئی. اس کے بعد جو کل ڈیلیگیشن آیا تھا اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر سب نے دیکھا ہوگا، میں بالاکوٹ تھا تو مجھے یہ خبر وہاں تک بھی پہنچائی گئی. بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا کہ ہماری جو سکیم ہے، اتنی بڑی سکیم، اتنا بڑا پروجیکٹ مانسہرہ کے لیے جو اربوں کا اس کی منظوری ہو چکی ہے. اور واقعی یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی کامیابی کی بات ہے. تو اس پر ہم ضلع مانسہرہ کے عوام کی طرف سے بالعموم اور مانسہرہ کے سٹی کے اور گردنواہ کی جو یونیورس کے عوام کی طرف سے بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اتحادی حکومت ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس میں جن لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مسلم لیگ کے یہ اس دور میں جو کہ آپ نے دیکھا، کمپیئر کر سکتے ہیں پہلے دور باقی اس وقت کا دور، کتنا بڑا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عملی طور پر کام کر کے بتائے. اب وہ جھوٹے پروپیگنڈوں سے کوئی کسی کو مرعوب نہیں کر سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس ضلع کے عوام کے لیے اگر کام کیا یا ہزارہ کے لیے کام کیا یا ملک کے لیے جو کام کیا ہے تو وہ مسلم لیگ کی حکومت نے کیا ہے. اور پورے KPK کے لیے بھی کام جو کیا ہے مسلم لیگ کی حکومت نے، موٹر وے بنائے، ڈیم بنائے، اس کے ساتھ باقی بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے اور جو مکمل بھی ہوئے جس سے ملک اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوا ہے. تو میں یہی تھوڑی مطلب ہے جو باتیں کی ہیں اس سلسلے میں. باقی بات انشاءاللہ جو کیپٹن صاحب کریں گے اور تقریباً جو اگر مجھے یاد نہیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. شاہ صاحب بھی بات کریں گے. شاہ صاحب آپ پہلے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مانسہرہ میں ہم لوگ سیاست نہیں کرتے. سیاست پورے پاکستان میں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، پنجاب میں کرتے ہیں. مانسہرہ میں ہم صرف خدمت کرتے ہیں. میں شیخ صاحب کو دیکھتا ہوں، میئر صاحب بفا کو دیکھتا ہوں، اور جس طرح آپ کی صبح لوگ آ جاتے ہیں کہ جی کیا کام ہے، اسی طرح ہم صبح میں اور سردار یوسف صاحب، شاہجہان صاحب اور ان کی ٹیم اٹھ کے ہم دفتروں میں ہوتے ہیں. یہ جو پروجیکٹ آج مانسہرہ کا ہوا، اس کے لیے 2008 کے بعد ہماری کوشش تھی کہ مانسہرہ کو صاف پانی دیا جائے. مانسہرہ کی عوام کو ہیپیٹائٹس C ہے، بڑے بخار کی شکایت ہے، کڈنی پرابلمز ہو رہے ہیں، معدے کے پرابلمز ہو رہے ہیں، وہ گندے پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور جب 2008 کے بعد یہ کوشش شروع ہوئی، چونکہ ہم لوگ اس وقت میں اور شاہجہان صاحب تھے پارلیمنٹ میں، ہم نے کہا یار پارٹیاں اپنی اپنی ہیں، اس کی طرف چلتے جائیں. اور میں یہاں پر ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، کھلی بات کریں گے. میں شجاع سالم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے PC1 تیار کروایا. ہم نے جائکا کا جو یہاں پر ہیڈ تھا اس سے میٹنگز کی. میں سردار شاہجہان صاحب یہ کوشش کر کے ہم آگے 2013 تک. 2013 میں جب گورنمنٹ بنی تو جائکا کو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، محترم اسحاق ڈار صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، وہ اس کی فائل لے کے گئے جاپان میں. اور جائکا نے ہمیں 3 سکیمز پاکستان کے لیے دی. مانسہرہ اس وقت 4.5 ارب روپے کا اس کا تھا، مگر وہ سورس جبوڑی کی طرف سے تھا، چکری کی طرف چودھری نثار صاحب کی اور سردار ایاز صادق صاحب کی حکومت میں. چونکہ یہ PC1 شجاع سالم نے تیار کرایا تھا، اس پہ ہم نے ورکنگ شروع کی. اور PTI کی گورنمنٹ ساتھ ہمارے چل رہی تھی صوبے میں، انہوں نے ہمیں اس پہ کام نہیں کرنا دیا. جائکا تنگ آ گیا، جائکا نے اپنا فنڈ یہ کسی اور سکیم میں لگا دیا. فورٹ مندرو پہ ایک سکیم جائکا کی چل رہی تھی، یہ پیسہ وہاں فورٹ مندرو چلا گیا تھا. وہ تھا بھی برج بن رہا تھا اور روڈز بن رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی
2017 में पानामा एक साजिश हुई, नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए और उसके बाद हमें सज़ा होगी। ये हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ रुक के, हम असाक डार साहब को कहा कि जी जायका से ये प्रोजेक्ट्स रुक के हैं, तो असाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने सऊदी गवर्नमेंट से इसको रब्ता किया। ये सऊदी डेवलपमेंट फंड से ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब ये 2018 में हम जेल में चले गए और महमूद खान साहब की गवर्नमेंट बन गई। हमारे मुखालफों ने, सियासी मुखालफों ने, हम तो गरीब की सियासत करते हैं भाई, हमें तो ये कहते हैं कि जी ये कौन लोग आ गए सियासत में। शुक्र है अल्लाह का, गलियों से उठ के आए हैं, मोहल्लों से उठ के आए हैं, कच्चे घरों से आए हैं, टाट वाले स्कूलों से आए हैं, मगर अल्लाह का बड़ा करम है कि गरीब हमारे साथ है और उसको यकीन है कि हम सच्चे लोग हैं। 2018 में एक दिन बिजली नहीं थी सेक्रेटेरिएट में, सरदार साहब को मैं सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर 3री मंजिल पे लेके गया। अब्बास इधर है, मैंने कहा तुम अपने बाबे का हाथ पकड़ो, तो मैं तो चढ़ जाऊंगा, इनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आओ। मैं अपने वज़ीर आज़म का और असाक डार साहब का बहुत मशकूर हूँ इस वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। हमारा 2018 में गवर्नमेंट ना बनी, हम जेलों में चले गए। सरदार साहब की सीट को भी मैं अभी उस तफसील में नहीं जाता कि किस तरह हरा दिया गया। ये प्रोजेक्ट हमने इसकी लिए बड़ी मेहनत करके इसको छुपा के रखा, और जब शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की तबाहकारियों के असरात जब मुल्क पे देखे तो PDM ने अदम एतमाद किया, मुल्क को बचाया, और उसके बाद हमने ये काम फिर शुरू कर दिया। और ठाकरा स्टेडियम 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने जो प्लेट्स के ऊपर से नकाब कुशाई की थी, पर्दा हटाया था, उसमें ये प्रोजेक्ट्स भी है। हज़ारा का इलेक्ट्रिक कंपनी का है, आपके बाबूसर टनल का है, एक्सप्रेस वे का है, कोठा इंटरचेंज का है, उगी टनल का है, 765 KVA, एशिया का सबसे बड़ा पावर हाउस जिसके लिए अभी शहबाज शरीफ साहब ने 100 अरब रुपया दिया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स मानसरा के, अब टनल बाबूसर टॉप वो भी हमारे है। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले सैयद जुनेद शाह साहब ने एक ब्रीफिंग दी थी और शाहजहां साहब थे, मैंने कहा आप लोग ब्रीफिंग दें, चूँकि आपके ये जा रही है बकरियाल सिटी और मुजफ्फराबाद, ये सर्वे मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह ताला। ये भी सऊदी ने हमें पैसा दिया है इस मोटरवे के लिए, और शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द आके सुखी किनारी वाटर सप्लाई स्कीम और ये जो हमारा 765 KVA का इसका इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 2022 में है। अब उगी सुसल टनल पे काम हो रहा है। ये सऊदी गवर्नमेंट जब आई, PDM की हुकूमत थी, मैं सरदार साहब, हमें बुलाया गया, सरदार अयाज सादिक साहब ने सऊदी जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जनरल है उसके साथ मीटिंग करवाई। मैंने थोड़ी सी उससे अरबी में बात की तो मुझे कहते हैं आपको अरबी आती है। मैंने कहा मैं सऊदी अरब 8 साल रहा हूँ। उसने समझा किसी कंपनी में रहा होगा, शटरिंग में रहा होगा कुछ। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ये जला वतन था। उसने कहो, फिर मुझे कहते हैं तुमने तारफ़ ही नहीं करवाया। मैं कहा मंगनी खराब है, तारफ़ नहीं करवाना, तुझे काम मुकाओ। मैं सरदार साहब को, उनको सरदार अयाज सादिक साहब को, हमें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, सऊदी एम्बेसडर वहाँ मौजूद थे। कहा जी ये 2 हैं जो इस पानी के लिए इनको भी 10 लोटे चाय दे फिर दे रहे हैं। और जब हम लोगों ने, मुझे उस दिन दुराई में एक बुजुर्ग उनके घर चाय थी, कहते जी तो आप इतनी अच्छी बात कर रहे होते हैं, बीच में एक मजाक की बात करते हैं, सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। मैं क्या आप संजीदा ज़िंदगी में चले गए हम ज़रा। उसके बाद हमें शहबाज शरीफ साहब को हमने दावत दी, एम्बेसडर थे, डायरेक्टर जनरल थे और सरदार अयाज सादिक साहब थे। शाह साहब ने खाना तैयार किया नाराम में। रात को ये हमारे दोनों शोगराम, ये दोनों मेयर रात को तख्तियाँ लगाते रहे। किंग का शुक्रिया का जो उनके सुलेमान बिन मोहम्मद बिन सुलेमान जो करता धरता है इस वक्त सऊदी अरेबिया के, उनकी तस्वीरें लगाई। और उस दिन मौसम ख़राब हो गया, वरना उस दिन उन लोगों ने आना था। ये प्रोजेक्ट्स जब उनसे हमने डिस्कस किया कि ये आपने हमें जो प्रोजेक्ट दिया है, इसके लिए मसला ये है कि ये पाइपलाइन तो आ जाएगी, अब इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें रास्ता चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमें अप्रोच बनती है वहाँ पर रास्ता दें।
یہ پھر انہوں نے اس پروجیکٹ کو 18 ارب تک لے کے گئے. ابھی یہ جو پیسہ اناؤنس ہوا ہے یہ کوئی 13-13.5 ارب ہے. باقی پیسہ اس کے ساتھ جو اپروچ روڈ بنے گا اس کا ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا. یہ لاکھوں لیٹر کا بریڈی جس کو ہم لکمانی ہل کہتے ہیں, پرانے زمانے میں اس کو پیڑا کہتے تھے, اب پیڑے کی قسمت کھلی ہے. اس کے اوپر ہیلی پیڈ بھی بن رہا ہے. اس کے اوپر لاکھوں لیٹر کے 2 بڑے ٹینکس بنیں گے جن میں یہ پانی آئے گا اور مانسرا میں منرل واٹر ہوگا. میں نے لوگوں کو کہا ہم تو پانی دینے والے, ہم یزید تو نہیں ہے کہ پانی بند کریں, ہم تو کربلا والے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, آج میں سمجھتا ہوں سردار صاحب, آپ سید قاسم شاہ صاحب, نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنید صاحب بیٹھے ہیں, میر بیٹھے ہیں, اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا. ہار جیت سیاست میں ہوتی رہتی ہے. اور میں قاسم شاہ صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, جب اگست میں اور سردار صاحب ان کے پاس کے رات رہے, سورس پہ گئے, انہوں نے کہا کہ میرا کم از کم 10 کروڑ روپے کی جہاں فیزیبلٹی بنی تھی, ڈیم بن رہا تھا, میں نہیں بناؤں گا, پیچھے چلا جاؤں گا, مگر مانسرے کو پانی دے, میرا 10 کروڑ ضائع ہوتا ہے تو ہونے دے. میں وہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری یہ قربانی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کروڑ کا ٹینڈر آئے تو پہلے ٹھیکیدار کو بلا کے حرام کا پیسہ جیب میں ڈال دیا, کالا ڈاکہ میں 1 ارب آیا, 10 کروڑ ٹھیکیداروں سے لے لیا. نہیں, اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو نہ اس دنیا میں عزت دے نہ آخرت میں دے.